الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أنه لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله عليك عظيما صدق الله مولانا العظيم. عظيما صدق الله مولانا العظيم. یوں تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت سی صفات اور آپ کی بہت سی فضیلتیں، آپ کے بہت سے محاسن اور فضائل قرآن مجید کی 10 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. لیکن اس وقت جو میں نے قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ کا آخری حصہ تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی مختصر انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان فرما دی. چنانچہ فرمایا: وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. یہ اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی، اللہ کا کرم بہت بڑی دولت ہے. اور یہ سب سے زیادہ اگر کسی ذات اقدس کو حاصل ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، کہ اللہ تعالی نے آپ کو ہر قسم کی اچھائیوں میں کمال عطا فرما دیا اور بہت سی خصوصیات ایسی عطا فرمائی جس کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خصوصیات صرف اللہ نے مجھے دی ہیں اور کسی کو نہیں دی. تو اس کے بیان کرنے اور ان کو گنانے کی کون سی زبان ایسی ہے جس میں طاقت ہو، اور اتنا وقت کہاں اور اتنی طاقت و قوت کہاں جو ان فضائل و محاسن کو بیان کر سکے. اس وقت مقصود ایک ایسی حدیث شریف کا بیان کرنا ہے جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاص چیزوں کو بیان فرمایا ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعطیت خمسا لم یعطہن نبی قبلی، اللہ نے 5 خصوصیتیں مجھے ایسی عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمائی. بلکہ بعض حدیثوں میں فضیلت کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے مجھے 5 فضیلتیں ایسی دی ہیں، یہ 5 خصوصیتوں کے ذریعے سے فضیلت عطا فرمائی ہے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام میں کسی کو نہیں ملی. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز یوں ارشاد فرمایا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. یہ الفاظ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے اللہ کی طرف سے ایسا رعب دیا گیا ہے اور ایسے رعب کے ذریعے سے اللہ نے میری مدد فرمائی ہے جو رعب 1 مہینے کی مسافت پر رہنے والے انسانوں تک بھی پڑتا ہے. سمجھ میں آیا؟ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کسی کی طاقت و قوت سے ڈرے، کوئی مارے گا، کوئی جان سے مار دے گا، فلاں گنڈا ہے مار دے گا، یہ ڈرنا ایک ہے، خوف ہے. لیکن ایک اللہ کی طرف سے عجیب غریب رعب عطا ہوتا ہے جو کسی قسم کے خوف کی وجہ سے نہیں،
بلکہ اللہ کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ایک نعمت و دولت ہوتی ہے کہ آدمی دیکھتے ہی اس کے اوپر رعب چھا جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایسا رعب دیا تھا کہ 1 مہینے کی مسافت میں رہنے والا شخص اس پر بھی میرا رعب چھایا اور طاری رہتا تھا. اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اکیلی شخصیت ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، ایک اللہ کی طرف. بازاروں میں جا رہے ہیں، قبیلوں میں جا رہے ہیں، قبائل کے اندر جا کر ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے. علماء نے لکھا ہے کہ باوجود آپ سے دشمنی کرنے کے، باوجود ہے کہ سارا معاشرہ آپ کا دشمن تھا، کبھی کسی نے آپ پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکا. یہ ہمت کیوں نہیں ہوئی؟ اسی وجہ سے نہیں ہوئی کہ دشمن دشمنی تو کرتا تھا لیکن قریب آنے کی اس کو ہمت نہیں تھی. آپ کا رعب تھا جو چھایا ہوا تھا. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ترجمانی بہت اچھے انداز سے کی. فرماتے ہیں من رآہ بدیہۃ ہابہ ومن خالطہ احبہ. جو پہلی نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالتا تھا، اچانک آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، فوراً نظر پڑی تو اچانک اس کے دل کے اوپر ایک رعب چھا جاتا تھا. پھر ومن خالطہ احبہ. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھتا تھا یا آپ کے چہرے انور کو بار بار دیکھنے اور آپ کی باتوں کو سننے کا موقع ہوتا تھا تو ایک عجیب و غریب قسم کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی تھی اور یوں محسوس کرتا تھا کہ اللہ کے نبی تو برابر مجھے ہی مخاطب ہیں، مجھ سے ہی بات کر رہے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل شدہ دولت تھی کہ اللہ نے آپ کو بہت ہی عجیب و غریب قسم کے رعب سے نوازا تھا اور کسی شخصیت کو کائنات میں یہ بات حاصل نہیں تھی. اور آگے چلیے دوسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا فأیما رجل ادرکتہ الصلاۃ فلیصلی. پوری روئے زمین اللہ نے مجھے مسجد بنا دی. سمجھ میں آیا؟ عیسائیوں کو عبادت کرنے کے لیے اپنے عبادت خانے کو جانے کی ضرورت ہے. اسی طرح یہودیوں کو عبادت کرنے کے لیے اپنے کنیسہ کو جانے کی ضرورت ہے. باہر کہیں نہیں کر سکتے، وہ کریں گے نہیں. لیکن مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے یہ دولت حاصل ہے. جہاں وقت آ گیا، جنگل ہو، بیابان ہو، راستہ ہو، ایئرپورٹ ہو، ہوائی جہاز ہو، ہوائی جہاز میں آپ 30,000 40,000 فٹ اوپر اڑ رہے ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، روئے زمین کے جس چپے پر بھی ہوں، آپ فوراً وضو ہو کر 2 رکعت نماز فجر کی یا 4 رکعت ظہر کی، کہیں بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. مسلمانوں پر یہ پابندی نہیں ہے کہ تم جاؤ ڈھونڈو مسجد ملے تو نماز پڑھو ورنہ نماز تمہارے لیے معاف ہے. مسجد میں نماز پڑھنا تو بہت بڑی دولت و سعادت ہے، لیکن اگر آپ سفر میں ہیں، کہیں دور دراز ہیں، جنگل و بیابان میں ہیں، اللہ نے یہ دولت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے کہ جہاں آپ کو نماز کا وقت آئے وہی نماز پڑھ لو، کوئی آپ کو پریشانی کی بات نہیں. اچھا پانی نہیں ملا کہیں، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، طہورا کا لفظ بڑھا دیا کہ بس زمین پوری مسجد، جہاں آپ چاہے پاک صاف جگہ مصلی بچھا کے نماز پڑھ سکتے ہیں. طہورا کا مطلب یہ کہ اگر پانی نہ ملا تو آپ زمین پہ 2 ہاتھ مار کے تیمم کر سکتے ہیں اور پانی نہ ہونے کی پریشانی بھی آپ کو لاحق نہیں. تیمم کرو 2 رکعت نماز پڑھو چلتے پڑھو. یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حاصل شدہ دولت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا. ایک غزوے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اونٹ بیٹھا ہے. حضرت اب وہ قافلہ روانہ ہونے والا ہے، قافلے کو روانہ ہونے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. حضرت عائشہ صدیقہ
اپنی کسی ضرورت کے لیے تشریف لے گئی اور جب واپس آئی تو دیکھا کہ ان کے گلے میں جو ہار تھا وہ موجود نہیں. خوش، بہت تلاش کیا، بہت تلاش، نہیں ملا. اب سفر کرنے کا وقت بھی نکل گیا. ایسا تھا کہ سفر کر کے فلاں جگہ پہنچتے تو وہاں پانی تھا وضو کرنے پینے کے لیے، لیکن اس ہار کے کھو جانے کی وجہ سے سارے لشکر اسلام کو پریشانی پیش آئی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی عائشہ کو ڈانٹا بھی، یہ کیا تیری وجہ سے سارے لشکر اسلام کو پریشانی پیش آئی؟ تمہاری وجہ سے تم نے ہار گنوا دیا. یہ ہو گئی کہ نہ پینے کا پانی ہے نہ وضو کرنے کا پانی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میری پریشانی کی انتہا نہ رہی کہ صرف میرے ہار کے کھو جانے کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی. اب مجبور آ کر جب قافلہ روانہ ہونے کے لیے اونٹوں کو اٹھایا گیا اور اماں عائشہ کا اونٹ اٹھایا گیا تو اونٹ کے نیچے ہی وہ ہار پڑا. لیکن ہار کے ملنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تیمم کی آیتیں اتار دی کہ مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں. تمہیں اگر پانی نہیں ملا تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو. سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے یا آپ کے اہل بیت سے ملنے والی دولتوں میں سے ایک دولت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بلکہ حضرت ابوبکر صدیق سے کسی صحابی نے عرض کیا کہ تمہارے خاندان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو مسلمانوں کو کوئی نعمت ملتی ہے کہ یہاں ہار کھو گیا، پریشانی ہو گئی، وضو کا پانی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تیمم کی آیتیں اتار دی. اب جاؤ پانی نہیں ملے تو تیمم کرو، بیمار ہو پانی چھونے سے تکلیف آتی ہے تو تیمم کرو. کیا سہولت مل گئی. تو جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت کے تحت میں ایک عجیب بات لکھی ہے. آپ اسے نوٹ کر کے رکھیں مسلمان بھائی کہ اگر کوئی تکلیف پیش آتی ہے تو اللہ کی طرف سے پیش آتی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ اس تکلیف کی وجہ سے تمہیں کوئی اچھائی دینے والے. کفن میں لپٹا ہوا جسم ہی صحیح میرے جسم پہ نظر پڑے گی، یہ سوچ سوچ کر مجھے شرم آ رہی ہے. اللہ کرے کوئی ایسا انتظام ہو کہ میں قبر کے گڑھے تک پہنچ جاؤں، کسی کی نظر مجھ پہ نہ پڑے. کہاں ہے آج امت مسلمہ؟ کہاں ہماری اپنی بہو بیٹیوں کو ایسا بچا پا رہے ہیں؟ ضرورت ہے اس کی سمجھنے کی. اللہ کرے کہ ہم کو سمجھ میں آئے. حضرت اسماء بنت امیس نے فرمایا کہ آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہمارے ہاں حبشہ میں، وہ حبشہ کی تھی، وہ کہنے لگے ہمارے ہاں حبشہ میں ایسا رواج ہے کہ عورتوں کے لیے ہم اس طرح بناتے ہیں کہ عورت کے لاش پر نظر نہیں پڑتی. تو حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ ذرا بنا کے بتانا. حضرت اسماء گئیں، 4 ڈھالیاں انہوں نے توڑی، پتے توڑے اور پلنگ کے اطراف اس طرح لکڑیاں کھڑی کر کے اطراف میں وہ پتے وغیرہ کر کے رکھ کے بتا دیا کہ اس طرح اندر لاش ہوتی ہے اور اطراف میں اس طرح چھپا ہوا ہوتا ہے. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا دیکھتے ہی مسکرا پڑی. غور سے سنیے، حضرت فاطمہ الزہرا مسکرا پڑی. راوی لکھتا ہے، غور سے سنیے، راوی کا بیان ہے اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ کو پہلی مرتبہ اس وقت مسکراتے ہوئے دیکھا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کبھی وہ مسکراتی نہیں تھی، لیکن اس وقت اس انتظام کو دیکھ کر ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری مرض میں تھے اور تشریف لے جانے والے تھے، پردہ فرمانے والے تھے، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ہم ساری ازواج مطہرات بیٹھی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، حضرت فاطمہ چلتی ہوئی آئیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ فاطمہ چلتی ہوئی آئیں. حضرت فاطمہ کے چلنے کا انداز ہو بہو ویسا ہی تھا جیسے رسول اللہ کے چلنے کا انداز. تو حضرت فاطمہ چلتی ہوئی آئیں. اللہ کے نبی نے فرمایا مرحبا بابنتی، میری بیٹی کے لیے ویلکم ہے، مرحبا ہے، خوش آمدید ہے.
اور ایک طرف کو دائیں طرف بٹھایا، کان میں کچھ کہا، رونے لگی، بہت زیادہ رونے لگی۔ پھر کان میں کچھ کہا تو حضرت فاطمۃ الزہرا مسکرا پڑی، ہنسنے لگی۔ بازو بلا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ کیا تمہارے کان میں سرگوشی ہوئی تھی جبکہ یہاں ساری ازواج مطہرات ہیں؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا نہیں بیان کروں گی، میں نہیں بتاؤں گی، یہ پیغمبر کا راز ہے جسے میں کھولنا نہیں چاہتی۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام زیر زمین آرام فرمانے لگے، تو اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت فاطمہ کو اپنے رشتہ داری کی قسم دے کر پوچھا کہ بھلا بتاؤ کیا کان میں کیا راز کی بات ہوئی؟ حضرت عائشہ بیوی تھی، حضرت فاطمہ نے کہا اب بتا دوں گی، اب تو اللہ کے نبی رخصت ہو چکے۔ کہا کہ پہلی مرتبہ اللہ کے نبی نے میرے کان میں یہ کہا کہ بیٹی ایسا لگتا ہے کہ اب میرے رخصتی کا وقت ہے، اور علامت بھی ہے کہ ہر رمضان میں ایک مرتبہ قرآن کا دور ہوتا تھا، اس مرتبہ حضرت جبریل نے 2 مرتبہ دور کیا ہے، اب میں زیادہ رہنے والا نہیں ہوں۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کل قیامت کے دن تیرا باپ تجھے کچھ بچا نہیں سکے گا، تیرے اعمال تجھے بچائیں گے۔ تیرا باپ تجھے بچا نہیں سکے گا، تیرے اعمال تجھے بچائیں گے۔ رشتہ داری قیامت میں کام نہیں آتی، اعمال کام آتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رونے لگی۔ ابا جان رخصت ہو رہے ہیں، مطلب صاف ظاہر تھا رخصتی کا وقت تھا۔ جب میں بہت زیادہ روئی اور حضرت فاطمہ بے قابو ہو کر رونے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں گیا، اور پھر کان میں سرگوشی کی۔ بعض روایت میں آتا ہے یوں فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، میں ایک تجھے خبر دوں، سنو، تم سیدۃ نساء اہل الجنہ ہوگی، جنت میں جتنی عورتیں داخل ہونے والی ہیں سب کی تم سردار ہوگی۔ اور پھر بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے آ کے ملو گی۔ یہ بات ان کے لیے خوشخبری کی ہو گئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مسکرانے لگی، ان کے لیے یہ خوشی کی بات تھی۔ تو یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جن کا اللہ کے نبی سے اتنا قریبی تعلق، اتنا قریبی تعلق، اور پردے کا یہ عالم ہے، اور حیا اور شرم اتنی ہے، حجاب اتنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ صاحبزادی اپنے آخری سفر جنازے میں سو کر جانے کی ان کو فکر ہے کہ یہ نامحرموں کی نظر مجھ پہ نہ پڑے۔ چنانچہ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے وصیت کی کہ رات میں میری تدفین ہو، اور پھر جنازہ ایسا بنایا گیا کہ کسی کی نظر اس پہ نہ پڑے۔ تو وہ آج جو جنازے بنتے ہیں اور جس طرح چھپا کے لایا جاتا ہے، اسے آپ سمجھ لیجئے حضرت فاطمہ الزہرا کا صدقہ کہیے کہ ہماری عورتیں بھی چھپ کے جاتی ہیں، اس کے طفیل میں مرد کا جنازہ بھی چھپ کے جاتا ہے۔ اور پھر آپ حضرات کو یہ بھی میں بتا دوں، کبھی عورت کا جنازہ یہاں آتا ہے تو اعلان کرتے ہیں، ہمارے ہاں اعلان ہوتا ہے کہ عورت کا جنازہ ہے، اس کے باوجود بھی کہیں بعض جگہ اس کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عورت کا چہرہ کھولنا جائز نہیں ہے اسلام میں، پردہ میں رہنا چاہیے۔ اگر وہ عورت اپنی زندگی میں پردہ نہیں کرتی تھی پھر بھی جنازے کے وقت میں پردہ کرنا لازم ہے۔ ارے ہم تو دیکھتے تھے زندگی میں، اب دیکھنے میں کیا ہے؟ اب نہیں ہو سکتا، اب نہیں دیکھ سکتے۔ عورت کا جنازہ نہیں کھولا جائے گا۔ جو رشتہ دار اس کے خاص دیکھنے والے، بھائی، اس کا شوہر و باپ وغیرہ، وہ اپنے گھر میں دیکھ لیں، مسجدوں میں اسے کھولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اسے یاد رکھو۔ اور پھر تدفین کے وقت کا مسئلہ بھی یاد رکھیے۔ مسلمان جنازے کے پیچھے جاتے ہیں، جانے کی چاہیے، ثواب ہے کا کام ہے، لیکن جب تدفین کا موقع آتا ہے
تو چاہیے کہ ساری مسلمانوں کی جماعت قبرستان کے گیٹ پہ ٹھہر جائے، اور عورت کی تدفین کے لیے وہی لوگ گڑھے کے پاس، قبر کے پاس جائیں جو اس کے اپنے خاص رشتہ دار ہیں۔ بھائی جائے، باپ جائے، اس کا شوہر جائے، اس کی اولادیں ہیں اولاد جائے، یہ لوگ صرف اتنے ہی لوگ جو ہیں وہ اس کی لاش کو زمین میں اتارنے کے لیے، قبر میں رکھنے کے لیے قریب جانا چاہیے۔ سارے مسلمان چلے جائیں، اور جو رشتہ دار ہیں، غیر رشتہ دار ہیں، محلے، سب جا کے اس ہاتھ لگا رہے ہیں، اتار رہے ہوں، یہ اسلام میں صحیح شکل نہیں ہے۔ اسے اچھی طرح سمجھ کر رکھ لیجئے، اپنی عورتوں کی تدفین کا موقع آئے تو صرف گھر کے خاص وہ افراد جن سے نکاح اس عورت کا نہیں ہو سکتا تھا، جیسے باپ ہے یا اس کی اولادیں ہیں، وہی قبر کے پاس جائیں اور اس کی تدفین کریں۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بھی کر کے بھی بتایا، اور یہ شریعت کے احکام میں سے ضروری اور لازمی حکم ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ شرم و حجاب تھا، انہوں نے آخری گھڑیوں میں اس کو پسند فرمایا کہ رات میں میرا جنازہ اٹھایا جائے اور چھپا کے اٹھایا جائے، اور میرے قریبی جو رشتہ دار ہیں وہ اسے تدفین کریں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہوئی تھی، ابا جان تشریف لائے، پوچھا بیٹی آئی تھی تم، کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ تو چہرہ چھپا کے شرم سے کچھ بول نہیں سکی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں بتاتا ہوں، یہ کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے، ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں، اور لکڑیاں کاٹ کے ڈھو کے لاتے لاتے پیٹھ میں نشانات بن گئے ہیں۔ ہم نے چاہا کہ آپ کے پاس کچھ خادم آئے ہیں تو ایک ہم بھی لے لیں تاکہ اس سے ہمارے گھر میں کچھ سکون آئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، صفہ میں رہنے والے وہ مہاجرین جنہوں نے مکۃ المکرمہ میں اپنا گھر دار چھوڑ کر ہجرت کر آئے ہیں، ان پر تجھے میں مقدم نہیں کر سکتا، ان پر تجھے میں ترجیح نہیں دے سکتا، ان کی ضرورتیں پوری کرنی باقی ہیں۔ تم کو میں کہاں سے خدام دوں یا نوکر دوں یا میں یہ غلام اور باندیاں تجھے دوں؟ ہاں البتہ میں ایک تجھے دولت دیتا ہوں، وہ دولت یہ ہے کہ کام کاج کرو۔ کام کاج لڑکی کے لیے سکھانا چاہیے، عورت کام کاج کرے بہت بڑی چیز ہے، لیکن کام کاج کرتی ہے اس وجہ سے ساس اس کو ایسا کام لے کہ نوکرانیوں سے بھی بڑھ کے کام لے، یہ بھی اسلام میں ظلم کہا جائے گا۔ آج کل ساسوں کا ظلم بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ ابھی اطلاع ملی مجھے کہ یہاں ہی بنگلور کے قریب میں ایک ساس نے اپنی بہو کو اتنا ستایا کہ حمل کے وقت میں اس کی اتنی پریشانی بڑھی کہ ولادت کے بعد اس بچی کا انتقال ہو گیا اور وہ دنیا سے چل بسی، اتنا اس کو ٹارچر کیا گیا۔ پتہ نہیں ان کو خدا کے سامنے حاضر ہو کر جواب دہی کا خوف ہے یا نہیں، ایک دن مر کر اللہ کو جواب دینا ہے۔ اس لیے آج ذرا اللہ سے ڈر کے چلو، اپنے ہاں آنے والی بہو کو ظلم کرنا، ستانا اسلام میں درست نہیں ہے۔ جتنا وہ کر سکتی ہے اتنا کام کرا سکتے ہو، حد سے زیادہ بڑھ کے کرانا یا حد سے زیادہ خدمتیں لے کر اس کے جسم کو تکلیف پہنچا دینا، ایک دن تمہارے اوپر ظلم کا اللہ بدلہ لیں گے۔ اس اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو۔ حضرت فاطمہ کام کرتے تھیں، پریشانی تو ہوتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ تم کام کرو، لیکن اتنا کرو کہ رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ کر اپنے ہاتھ پہ دم کرو، اور ہلکے سے اس پہ تھوکو بھی، اور پورے بدن پہ پھیر کے سو جاؤ، تمہارے بدن کی ساری تھکن دور ہو جائے گی۔ یہ تسبیحات فاطمہ جسے کہتے ہیں، یہ بھی خانوادہ رسول سے ملی ہوئی دولت ہے۔ مسلمانوں تمہیں 1000 روپے کا نوٹ دولت ہے سمجھ میں آتا ہے، تسبیحات فاطمہ کی دولت سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ منڈی تو ہلاؤ گے، لیکن میں جانتا ہوں اس کی اہمیت آپ میں اتنی نہیں جتنی ہونی چاہیے۔
حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تسبیحات فاطمہ اتنا مجرب عمل ہے، اتنا مجرب عمل ہے کہ کوئی بھی مسلمان، صرف عورت نہیں، یہ تو دیا حضرت فاطمہ کو اللہ کے نبی نے نسخہ، لیکن امت کے ہر فرد کے لیے اللہ کے نبی کی دی ہوئی دولت کسی کے لیے خاص نہیں، وہ حضرت فاطمہ ذریعہ ہو سکتی ہیں، حضرت عائشہ ذریعہ ہو سکتی ہیں، لیکن حضرت فاطمہ کے ذریعے سے، حضرت عائشہ کے ذریعے سے امت کے ہر فرد کے لیے دولت ہے۔ آپ کوئی کام کر 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 کے تھک گئے اور آپ کو بڑی تھکن محسوس ہو رہی ہو تو یہ تسبیحات فاطمہ پڑھ کے دم کرو جسم کے اوپر، 5 منٹ سو کے اٹھ جاؤ، پھر دیکھو تمہارے بدن میں کیسا نشاط پیدا ہوتا ہے۔ اللہ ہماری زبان کی لاج رکھے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ مجرب عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، تو خانوادہ رسول سے ملنے والی یہ دولتوں میں سے ایک دولت یہ بھی ہے کہ مسلمان جہاں نماز کا وقت آتا ہے اسی جگہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ پانی نہ ملے تو جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو مسجد بھی بنا دیا اور طہور یعنی وضو کے قائم مقام بھی بنا دیا کہ تیمم کرو کہ 2 ہاتھ پہلے مار کے چہرے کے اوپر پھیر لینا، پھر ایک ہاتھ، پھر دونوں ہاتھ مار کے اس ہاتھ پر پھیرنا، پھر ایک بار مار کے اس ہاتھ پہ پھیر دینا، آپ کا وضو ہو گیا۔ یہ وضو، یہ تیمم آپ کو اگر وضو کے لیے ہے تو اسے بھی کام آ سکتا ہے، بے وضو ہے تو اسے بھی کام آ سکتا ہے، اور اگر آپ غسل سے بھی ہو گئے تب بھی کام آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ سفر میں مجھے جنابت لاحق ہو گئی، پانی نہیں پایا تو میں نے زمین کے اوپر اپنے آپ کو پورا لٹایا، آپ نے فرمایا تیمم وضو کے لیے 2 ہاتھ 2 چہرے کے لیے، تو میں نے غسل کے لیے تیمم کے لیے اپنے پورے جسم کو زمین پہ لڑا کے گویا تیمم کیا، انہوں نے غسل کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یکفی کہا تھا، تیرے لیے یہ تیمم ہی کافی ہے، غسل کے لیے بھی نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ بے وضو ہیں تو وضو کی نیت سے تیمم کرو، وضو مل گیا، تیمم آ گیا، وضو کے قائم مقام ہو گئے۔ اور اگر آپ کو جنابت لاحق ہے اور آپ غسل کا پانی نہیں پا رہے ہیں تو غسل کی نیت سے اگر آپ تیمم کرتے ہیں تو پورا جسم آپ کا غسل کرنے کے برابر پاک ہو جائے گا۔ یہ دولت ہے، یہ نعمت ہے جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے خانوادے کے ذریعے سے اس امت کو ملی ہے۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری زمین مسجد، اور مسلمان مسجد کے بازو رہ کے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتا، جہاں کہیں رہو، دکان میں، مکان میں، جنگل میں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفِيًّا، آیت کے آخر میں فرمایا اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو، اپنے پروردگار کو۔ رب کہتے ہیں کھلانے پلانے والا، ساری ضرورتیں اللہ تمہاری پوری کر رہا ہے اور تم اس اللہ کو تھوڑی دیر یاد نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، یاد رکھو غفلت شعاروں میں نہ ہو جاؤ، غافل لوگوں میں شمار مت کرو اپنا، ہمیشہ اللہ اللہ کرو، اللہ کو یاد رکھو۔ فرض نماز کا وقت آئے تو جتنا جلدی ہو سکے تیاری کر کے فرض نماز کے لیے پہنچ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ مر جاؤ اور وہ نماز تمہارے کندھے پہ قرض باقی رہ جائے۔ یہ قرض لے کے مت جاؤ، فرض نمازوں میں سستی نہیں کرنا چاہیے۔ فرض نماز کم از کم مسلمان کو چاہیے کہ مسجد میں پڑھ لے، مسجد اگر دور ہے تو مسجد تک آ نہیں سکتا ہے، جہاں کہیں بھی ہے اسے مسجد میں آنا ہی ضروری نہیں ہے۔ بھئی میں تو جنگل میں ہوں اس وقت، میں تو کھیت کھلیان میں ہوں، یہاں کہاں نماز ہو سکتی ہے؟ فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے یہ دولت دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے پوری امت کو۔ خاص بات ہے کہ میں جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہوں، میرا امتی جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا۔ کار میں آپ جا رہے ہوں، اللہ نے کار کی سہولت دی ہے اور آپ فرض نماز چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، کھڑاؤ کار کو، راستے میں نماز پڑھو۔
کار کے سامنے مصلی بچھا کے نماز پڑھو، اپنے پروردگار کو یاد کرو۔ تمہارے اس نماز پڑھنے سے، زمین پر سر ٹیکنے سے پورے راستے پر خدا کی رحمت آ جائے گی، اور پتہ نہیں تمہارے سجدوں سے اللہ کتنے لوگوں کو آفتوں سے بچا لیں اور کتنے لوگوں کو ہدایت مل جائے۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ اس کے بعد کی اور خصوصیتیں میں آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہمیت، عظمت اور آپ کا ادب اور آپ کا تقدس اور آپ کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی طرف سے جو دولتیں اور عنایتیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک فرائض کا اہتمام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جامع العلوم جامع مسجد آپ حضرات کی ممنون احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے وہ تھوڑے تھوڑے 5-10 روپیے جو آپ چادر میں ڈالتے ہیں، اللہ نے اسے ایسے شرف قبولیت عطا فرمایا کہ آج جامع العلوم کی کروڑوں کی املاک ہے، اور مسلمان قیامت تک آنے والے اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا اور اللہ نے اس کو ایسا شرف قبولیت عطا فرمایا کہ دور دراز ملکوں سے تک ہم کو فون آتے ہیں کہ جامع العلوم میں اس سال نئی کیا چیز ہے، نیا کون سا شعبہ کھل رہا ہے، ہمارا 10th کا رزلٹ کیسا ہے، 10th کے کتنے اسٹوڈنٹ ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایسے پوچھتے ہیں جیسے اپنے لوگ اپنی کسی ادارے کے بارے میں پوچھتے ہوں۔ یہ محبت اور یہ قبولیت اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات کے خلوص اللہیت کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی جامع العلوم کو قیامت تک کے لیے اچھے ہاتھوں میں رکھیں، اللہ تعالی اس کو نظر بد سے بچائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے، اور اللہ تعالی پوری دنیا کو یہاں سے علم تقسیم ہو، ایسے خیر کے فیصلے فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو سبب بنا کر ہماری اولاد و احفاد کو دین سے، اسلام سے اور قرآن مجید سے وابستہ فرما دے۔ جامع العلوم میں نرسری کلاسز کے داخلے چل رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ چند سیٹیں ہیں، لڑکا یا لڑکی 2.5 سال کی ہو چکے ہو تو کارپوریشن کا برتھ سرٹیفکیٹ لے کے فوراً آ کے داخلہ کرا دیں۔ بعد میں جب ختم ہو جائے گا پھر اس وقت آ کے پریشان کرنے سے سیٹ کا ملنا، جگہ ملنا مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے میں ابھی سے کہہ رہا ہوں جلد از جلد داخلہ لے لیں۔ جامع العلوم کی خصوصیت یہ ہے کہ نرسری سے ہی اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات برابر اس کے ساتھ شامل ہیں۔ جہاں ABCD ہے وہاں اللہ اکبر کی تعلیم بھی ہے، جہاں انگریزی کی نظمیں اور پوئم پڑھائے جاتے ہیں وہاں سورہ فاتحہ بھی ساتھ ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ یہی مسلمان کے لیے دولت ہے۔ آپ کا بچہ کرسنٹ میں، بالوین میں، عیسائیوں مشنری اسکول میں جا کے اگر انگلش بات کرنا سیکھ لے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنے لگے ان کے سکھانے کے برابر، تو پھر آپ کے بچے کا ایمان کہاں باقی رہا؟ ایمان گنوا کے انگلش زبان آ گئی تو کوئی بڑی دولت ہے، بہت بڑی قیمت آپ چکا رہے ہیں۔ اس لیے ایسے اسکولوں کو چنو جہاں اللہ کے رسول کا تعین و تشخص باقی ہے، جہاں آپ کے بچوں کا دین ایمان باقی رہتا ہے۔ ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کے فتنوں سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔